اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، بلغ ما انزل الیک، جو تیری طرف اتارا جا رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچا، اس آیت کے اس ٹکڑے میں بہت سی باتیں مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں کہ اس پہنچانے میں بہت سے خطرات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ اپنے مقصد میں اس لحاظ سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ وہ تجھے موت تک پہنچا دیں، تجھے مار دیں، تجھے صفحہ ہستی سے ختم کر دیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تھوڑا بہت نقصان ہوگا، جسمانی ضرر بھی پہنچے گا، مگر یہ کہ اس کے نتیجے میں تجھے صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کی کتب کی ورق گردانی کرتے ہیں، تو بہت سے ایسے واقعات آپ کی زندگی میں ہوئے کہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی، اور اگر اس موقع پر دشمن کامیاب ہو جاتا تو یقیناً آپ اس دنیا میں نہ رہ سکتے۔ مثال کے طور پہ ستمبر 622 میں آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ مکہ سے آپ نکلے اور قریب ایک غار ہے، غار ثور، اس میں جا کے آپ نے پناہ لی۔ ادھر مکہ والوں نے اعلان کیا جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ ہونے کی حالت میں پکڑ کے لائے گا، ہم اسے 100 اونٹ دیں گے۔ انعام کی لالچ میں سارا مکہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ کچھ سرداران مکہ ایک بہت بڑے کھوجی، ایک سراغ رساں جو کہ قدموں کا نشان دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ آدمی کدھر گیا، اس کو لے کر آپ کی تلاش میں نکلے اور ٹھیک غار ثور کے منہ پہ پہنچ گئے، اور جو ان کا سراغ رساں کھوجی تھا، بڑا ماہر تھا، اس نے پورے یقین اور تحدی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس غار میں ہیں یا آسمان پر چلے گئے، قدموں کے نشان اس سے آگے نہیں جاتے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ غار کے اندر تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، اور جالا اگر یہ اندر گئے ہوتے تو جالا پھٹا ہوا ہوتا، وہ اسی طرح ہی ہے۔ اور ادھر غار کے اندر حضرت ابوبکر گھبراہٹ کا اظہار کر رہے تھے، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر ابو بکر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اگر اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا جاتا تو اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات غزوہ احد کے وقت میں آئے اور کئی غزوات کے موقع پہ آئے، لیکن آج جس واقعہ کا خاص طور پہ ذکر کرنا مقصود ہے وہ ہے غزوہ خیبر کا واقعہ۔ خیبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ رہے۔ جو مخالفین اسلام مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، ان کے قلع قمع کے لیے آپ وہاں پر تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ وہاں پر مقیم تھے۔ اس دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مخالف دشمن عورت
اس کو آلہ کار بنایا دشمنوں نے، اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے زہر دیا جائے۔ بڑا خطرناک قسم کا عرب میں ایک زہر ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس عورت کا نام تھا زینب بنت حارث۔ اس نے ایک بکری لی اور اس کے گوشت کو بھونا اور اس کے اندر زہر ملایا، اس طرح سے کہ محسوس بھی نہ ہو کہ اس میں زہر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے کہ وہ عورت راستے میں ملی اور کہنے لگی کہ حضور، میں نے آپ کے لیے دعوت کا انتظام کیا ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کچھ کھانا تناول فرمائیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، اور بشر بن برا آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے ایک صحابی تھے۔ جیسے ہی یہ دسترخوان پہ بیٹھے اور بشر بن برا نے وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اور انہوں نے کچھ حصہ اس کا نگل بھی لیا۔ نگلنا تھا کہ ان کو محسوس ہوا اس میں زہر ہے، اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنے منہ مبارک میں، زبان مبارک میں رکھا، آپ کو محسوس ہوا گویا وہ گوشت یہ کہہ رہا ہے اس میں زہر ہے، اس کو نہ کھائیں۔ آپ نے نہیں کھایا، لیکن کسی طرح آپ کی زبان سے وہ چھو گیا۔ بہرحال بشر بن برا اس گوشت کھانے کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس اثر سے بچایا۔ اب یہاں کچھ باتیں قابل غور ہیں۔ یہ ایک نشان ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کے شر اور ضرر سے محفوظ رکھے گا۔ اس عورت کو بلا کے یہ پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب جو بھی اس کے پیچھے سرغنے تھے، شرارتی عنصر تھا، انہوں نے جو کچھ اس کو سکھایا تھا، اس نے ایک بات کہی کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ بچ گئے تو یہ آپ کی صداقت کا نشان ہوگا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ ایک معمولی بادشاہ ہیں، تو یہ زہر آپ کو ختم کر دے گا اور ہم آپ سے نجات پا جائیں گے۔ اب دیکھیں، اس نے اپنے ذہن میں ایک معیار بنایا، اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے ان کا یہ معیار تھا کہ اس طریقے سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پرکھیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ زہر کے اثر سے محفوظ رکھا، لیکن آپ فرماتے ہیں اس زہر کا اثر میں اپنی آخری عمر تک محسوس کرتا رہا۔ یہ واقعہ ہے سن 7 ہجری کا۔ آپ کی وفات ہوئی سن 11 ہجری میں۔ 4 سال آپ اس واقعہ کے بعد باحیات رہے۔ اس زہر کی وجہ سے آپ کی موت واقع نہیں ہوئی، لیکن اثر باقی رہتا ہے۔ انسان اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تھے، وہاں آپ زخمی ہوئے۔ انسان زخمی ہوتا ہے، اور جس جگہ زخم لگتا ہے اس کی درد انسان بعض دفعہ آخری عمر تک محسوس کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درد کو محسوس کرتے رہے، مگر آپ کا باحیات رہنا ان سارے مخالفین کے لیے ایک عبرت کا باعث تھا کہ اتنا خطرناک زہر دینے کے باوجود سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کے اثر سے محفوظ رہے، جو آپ کی صداقت کی دلیل ہے، جو آپ کی سچائی کی دلیل ہے۔ انہی کے معیار کے مطابق اگر آپ العیاذ باللہ جھوٹے ہوتے تو اس اثر سے بچ نہیں سکتے تھے۔ آپ کا بچنا اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو بچانا آپ کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک واضح دلیل تھی، اور اللہ نے سب کو سمجھا دیا
یہ سچا نبی ہے اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے یہ دکھایا کہ یہ نہ سمجھنا یہ کوئی معمولی زہر تھا، یہ بڑا خطرناک زہر تھا، یہ تو ہلاک کرنے والا زہر تھا۔ اس بندہ خدا نے ایک معمولی سا ٹکڑا زبان پہ رکھا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، لیکن اسی خطرناک زہر کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر ایسا نہیں کرنا جس کی وجہ سے موت واقع ہو۔ اور جب ہم یہ سارا واقعہ پڑھتے ہیں تو یاد آتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو کہا تھا کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اسی طرح یہ زہر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے کوئی بد اثر نہیں دکھایا۔ اس لیے دشمنان اسلام کا اس واقعہ کو اس طرح سے پیش کرنا کہ گویا وہ یہودیہ کامیاب ہو گئی آپ کو زہر دینے میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی جو میں نے وضاحت سے بتا دی۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھیں۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات بہت ہیں۔ بہرحال ہماری تو یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سیرت کے ان واقعات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔